السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اپنا ورلڈ۔ عید الاضحیٰ کیسے منائیں؟ عید الاضحیٰ منانے کا سنتی طریقہ۔ کچھ کھائے بنا عید کا جانا سنت نبوی میں سے ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر والے دن عید کا جانے سے قبل کچھ نہ کچھ تناول فرماتے، جبکہ عید الاضحیٰ والے دن کچھ نہ کھاتے، یہاں تک کہ نماز عید ادا کر لیتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز عیدگاہ کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک کچھ کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھاتے جب تک نماز عید سے فارغ ہو کر واپس نہ آ جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی کا گوشت تناول فرماتے۔ اگر کسی نے عیدگاہ جانے سے قبل بھول چوک سے کچھ کھا لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ عید کی نماز کے لیے تیار ہونا، اچھے کپڑے پہننا، آرائش کرنا اور خوشبو لگانا سنن آداب میں سے ہے۔ اس سے بندہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے اور اللہ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضور عید کے روز سرخ جبہ زیب تن فرماتے۔ عید دین کی نماز واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کے لیے نکلنے کو کہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان اور پردہ نشین خواتین کو بھی عیدگاہ آنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نوجوان ماہواری میں مبتلا اور پردہ دار خواتین کو لائیں۔ ماہواری میں مبتلا خواتین نماز نہ پڑھیں، البتہ دعائے خیر میں ضرور شریک ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی سہیلی اسے اپنے جلباب میں لے لے۔ نماز عید الاضحیٰ کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب سورج ایک نیزے جتنا بلند ہو جائے اور زوال تک رہتا ہے۔ نماز عید الاضحیٰ کی جلد ادائیگی کا حکم ہے۔ ابن قیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر تاخیر سے ادا فرماتے، جبکہ عید الاضحیٰ جلدی ادا فرماتے۔ امام کو نماز عید الاضحیٰ جلد پڑھانے کا حکم اہتمام کرنا چاہیے تاکہ لوگ قربانی سے جلد فارغ ہو سکیں۔ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ ادائیگی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ پہنچتے تو بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ہی بار عیدین کی نماز بغیر اقامت و اذان کے ادا کی ہے۔ نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سفر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، اسی طرح نماز عید کی بھی 2 رکعتیں ہیں۔ یہ 2 رکعتیں مکمل نماز ہے، قصر نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک نماز عید 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا ہوگی۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد قرأت سے قبل 3 زائد تکبیریں ہوں گی، جبکہ دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے قبل 3 زائد تکبیریں ہوں گی، جبکہ نماز دوسری نمازوں کی طرح ادا ہوگی۔ عید کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو عید کی مبارکباد دی جائے۔ محمد بن ضیاء فرماتے ہیں، میں ابو امامہ بابری رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ رہا ہوں، یہ حضرات نماز سے واپسی پر ایک دوسرے کو تقبل اللہ منع و منک کہتے۔ ان کے علاوہ دوسرے کلمات سے بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے، البتہ یہ کلمات خلاف شریعت نہیں ہونے چاہیے۔